ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. کل 23 مارچ تھی ناظرین اور پورے پاکستان میں بشمول وزیرستان کے بھی اس کو قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا. شاندار پریڈ کا مظاہرہ دیکھا گیا اسلام آباد میں اور دوست ملکوں کے دستے بھی شریک تھے اس سارے ایونٹ پہ. یوم پاکستان فوجی قوت کا شاندار مظاہرہ, دوست ملکوں کے دستے بھی شریک, سیاسی و عسکری قیادت, ملکی سلامتی کے لیے یک زبان, واہگہ اور حسینی والا بارڈرز پر پرچم کی تقریبات میں آتش بازی, روزنامہ جنگ کی سرخی. روزنامہ ایکسپریس پریڈ میں پہلی بار چینی سعودی دوستوں ترک ملٹری بینڈ, جنوبی افریقہ کے آرمی چیف کی شرکت, دفاع ناقابل تسخیر ہے, دہشت گردی کا سر کچل دیں گے سر ممنون. یوم پاکستان پر دشمن کو واضح پیغام, پوری قوم یکجا, فوجی قوت کا زبردست مظاہرہ. جے ایف 17 تھنڈر F-16 طیاروں کو کوبرا ہیلی کاپٹروں کا فلائی پاس, جدید میزائل سسٹم الخالد الزرار ٹینکوں کی نمائش, کمانڈوز کا 10,000 فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ کے ذریعے جمپ. چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے فلوٹس وزیر اعظم فوجی سربراہان شریک ہوئے. بھارت نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا, کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے صدر کا خطاب. ناظرین خصوصی بات یہ ہے, اہم بات یہ ہے کہ جس میں اس پریڈ میں جو ترک بینڈ ملٹری بینڈ شریک ہو رہا تھا, یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قدیم ترین بینڈ ہے اور اب سے تقریباً 700 سال پہلے سے 1200 کچھ میں یہ بینڈ وجود میں آیا اور اب تک یہ ترک فوج کا حصہ ہے. تو بھارت کل بڑا اچھا گرینڈ شو رہا. اس کے علاوہ برج الخلیفہ پہ بھی لائٹس کے ذریعے پاکستانی پرچم کے جو رنگ ہیں ان کو واضح کیا گیا. یہ بھی پاکستان کی ایک اچھی کوشش اسے کہا جانا چاہیے, کیونکہ کہا گیا کہ بھارت نے اس سے پہلے برج الخلیفہ پہ پیسے دیے تھے, جس کے بعد اس کو بھارتی پرچم کے رنگوں میں نہلایا گیا, لیکن پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے یہ کام انجام دیا. یہ اچھی بات. اس کے بعد اگر آگے بڑھیں اور دیکھیں دوسری خبروں کی جانب, تو دیکھتے ہیں کہ پی ایس پی کا 6 اپریل سے کراچی میں احتجاجی تحریک کا اعلان. اگلا وزیر اعلیٰ سندھ ہمارا ہوگا. مصطفیٰ کمال کل یوم تاسیس سے انہوں نے اجتماع پر خطاب کیا اور اس جلسے میں کوئی بہت ہم اسے بہت بڑا جلسہ تو نہیں کہیں گے, لیکن پھر بھی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا پی ایس پی نے. دشمن خبردار رہے, ہم فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے ثابت قدم رہیں گے. حکمرانوں کی سوچ میں تکبر ہے, کمیشن کمانے والا دھندا کر رہے ہیں زرداری, انہیں پیسے و طبقات کی پرواہ نہیں, ہم نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے. قوموں کو طاقت میں بدلا, ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. ناظرین اب جو بات وہ کر رہے ہیں, بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے نئے پروجیکٹس آتے ہیں وہ کمیشن کی وجہ سے, کمیشن لینے کے لیے یا بڑے منصوبے لائے اسی لیے جاتے ہیں کہ اس میں بڑا پیسہ ہوتا ہے. تو یہ بات ویسے تو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر سندھ کی سطح پر دیکھیں, خود زرداری صاحب کی پارٹی کے لیول پر دیکھیں, تو ان کے منہ سے یہ باتیں کوئی خاص اچھی نہیں لگتی. یہ جنگ میں انہوں نے کہا کہ جنگ میں جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ حکمران ایسے کام کرتے ہیں جن میں کمیشن ملے, ہم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کمیشن تو ہر پروجیکٹ میں ہی ملتا ہے, اور کیا یہ اچھا ہو کہ وہ پارٹی لیول پہ کم از کم یہ ضرور اپنے لوگوں کو ہدایت کریں کہ بھائی شفافیت سے کام ہونا چاہیے, کوئی کمیشن کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن شاید وہ بھی مجبور ہیں, اس کی وجہ یہ کہ جو نظام اس وقت ملک میں قائم ہے, نیچے سے نچلی ترین سطح سے لے کے اعلیٰ ترین سطح تک, وہ ایسا کوئی عجیب گنجلک نظام ہے کہ اس میں سے خیر کی توقع ذرا کم رہتی ہے اور اسی طرح کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں. ڈیسیژن ان ریکوڈیک کیس ناٹ فائنل رولنگ سیز اے جی. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے تھرسڈے کو یہ بات کی ہے کہ جو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس جو ورلڈ بینک ٹریبیونل کے تحت کام کر رہا ہے, اس کے سامنے جو باتیں آئی ہیں وہ حتمی بات نہیں ہے.
ریکوڈک کا معاملہ بھی چودھری افتخار صاحب کے زمانے سے تعطل کا شکار ہے. ایک کمپنی ٹیتھیان کمپنی تھی جس کو یہ سارا معاملہ سونپا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ جو معدنی وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کو انرتھ کرے، سامنے لے کر آئے. لیکن ایک مقدمے کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ رک گیا تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور یہ ٹریبیونل کے سامنے کیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ ڈرون اخبار کی خبر ایک اور، پاکستان ہوسٹس افغان طالبان لیڈرز ٹو پیس ٹاکس. اور پاکستانی آفیشلز نے تقریباً 7 افغان طالبان لیڈرز ہیں جن کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا. اور یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ آگے جا کے ماسکو میں اپریل میں منعقد ہوں گی، مزید آگے بڑھیں گی. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان میں طالبان کام کر رہے ہیں ان کو کنونس کیا جائے، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے تاکہ افغانستان میں کسی بھی طرح سے امن قائم ہو سکے. اور اس سارے معاملے میں امریکہ کا انٹرسٹ بھی ہے، ظاہر ہے چائنا بھی بہت دلچسپی لے رہا ہے. اور چائنا جو ہے، رشیا، چائنا، یہ سارے ممالک اس انیشیٹو کے پیچھے کام کر رہے ہیں. اور اب ماسکو میں ہونی ہے یہ اپریل میں میٹنگ. اس کے آگے دیکھتے ہیں پھر کیا مزید بات بڑھے گی. برٹش بورن مسلم آئیڈینٹیفائڈ ایز پارلیمنٹ اٹیکر. لندن میں ناظرین ایک واقعہ ہوا ہے جسے دہشت گردی کا واقعے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور جو پرائم منسٹر ہیں انگلینڈ کی ٹریسا مے، انہوں نے یہ ابھی M15 کی MI5 کی جو انیشل تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں کچھ حقائق سامنے رکھے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اٹیکر ہے اس کو خالد مسعود کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ابھی اس شخص کی ہے تو وہ ظاہر برٹش، لیکن اس شخص کی جو ایتھنیسٹی ہے اس پہ ابھی تھوڑی سی خاموشی ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ پاکستانی ہے. لیکن بہرحال ابھی جیسے جیسے آگے بڑھیں گی تحقیقات تو حقائق سامنے آئیں گے. اور دہشت گردی کا واقعہ کہیں بھی ہو دنیا میں مسلمان بہت زیادہ مضطرب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں اگر وہ شخص جو دہشت گردی میں ملوث ہے مسلمان ہوا تو اس کے پھر ظاہر ہے کہ منفی نتائج ہی سامنے آتے ہیں پوری مسلم کمیونٹی کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے خالصتاً اگر ہم ویسٹ کی یا USA کی بات کریں تو پھر پابندیوں کی بھی بات ہوتی ہے اور سخت اقدامات کی بھی بات ہوتی ہے. بہرحال یہ سارے واقعات جا بجا ہو رہے ہیں دنیا میں، پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار. دیکھیں ہم بھی کس طرح اس سے نمٹ پاتے ہیں. بریک لیں گے، واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین ڈان بھی اخبار میں بھی اور دیگر اور اخباروں میں بھی خبر حسین حقانی کے حوالے سے جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسا خط سامنے آیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس زمانے میں 2010 کی بات ہے کہ جس زمانے میں حقانی صاحب امریکہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ایز این ایمبیسڈر، تو اسی زمانے میں ان کو گیلانی صاحب کی جانب سے آتھورائز کیا گیا تھا کہ وہ US آفیشلز، US ڈپلومیٹس کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر بہت زیادہ تفصیلات میں گئے ہوئے ویزاز ایشو کریں. اور یہ بات جب سامنے آئی ہے تو پھر 14 جولائی کہہ رہے ہیں کہ 14 جولائی کو اس خط کا اجرا ہوا. اور دیکھیں کیا تفصیلات ہیں. تقریباً کوئی 2487 امریکی جو تھے ڈپلومیٹک ویزاز پر 6 مہینوں کے اندر اندر پاکستان ان کو یعنی ویزا دیا گیا. اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے پاکستان ٹریول کیا تھا یا نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ کیا مقاصد تھے اس ساری کارروائی کے پیچھے، وہ کیا محرکات تھے، یہ تفصیلات ابھی آئیں گی، باقی ہیں. اور اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ تشویش بھی ہوتی ہے. اور سفارتی حلقوں میں بھی
चेमेगोइयाँ होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ उंगलियाँ उठती हैं। और इसी तरह से जब मामलात आगे बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर पाकिस्तान में जो सियासतदान हुक्मरान हैं उनके ऊपर सवालिया निशानात भी आते हैं। ये सिलसिला चलता है और इसमें जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनका तयन होना भी ज़रूरी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये अपनी किसी ख़ास पावर के तहत ये इंजॉय की थी, जिसे आप कहें कि गुंजाइश, तो वो उसकी वजूहात क्या थी? ऐसा क्या अमेरिका की जानिब से प्रेशर आया था कि जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी गैर मुल्की को वीज़ा के इजरा का, उसको फोरगो क्यों किया गया, उसे रिलैक्स क्यों किया गया? ख़ास तौर पे जब बड़े वाक़यात की तफ्तीश और तहकीक हो रही है और उसके पीछे फिर हम इस तरह की बातें देखें तो सवालात तो उठते हैं। ये हैं वो ख़बरें नाज़रीन जिन पे हमारी आपसे बातचीत चल रही है। आप कॉल करके अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक खुशाइन बात है जो भी मेरे सामने आई वो ये कि खुशाइन तो बल्कि नहीं लेकिन दिलचस्प बात है वो ये कि असांज की जानिब से, जूलियन असांज की जानिब से, जो विकीलीक्स के बारे में जिनका नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, वो कहते हैं कि सिर्फ 1% दस्तावेज़ात जो हैं अभी तक वो मंजर आम पर लाएँ। अब 1% दस्तावेज़ात सामने आने के बाद दुनिया भर में जो हलचल मची हुई है और अगर वो 99% मज़ीद आ गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, कल की जो परेड थी जी, वो मेरे यहाँ बिजली नहीं इस वक्त आ रही, लेकिन मैं उस सिलसिले में बात करूंगा। मेरा 1000% होमोग्लोबिन जो है वो बढ़ता रहा और मेरा दिल चाहता था मेरी बूंद बूंद अब इस कौम के लिए शहीद हजारों दफा हो, लेकिन मेरा 1000% ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहा कि हमारे जो चोर और डाकू और करप्ट हुक्मरानों ने क्या किया। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मैं प्लस पॉइंट है पाकिस्तान में, वो मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट को 90%, 100 में से 90%, 90 पॉइंट दूंगा, फौज को 80%, जिनकी वजह से अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारा मुल्क बचा हुआ है। लेकिन वरना तो यहाँ के जो आलाकार थे बैरूनी, यहाँ पर रॉ के एजेंट रहे, पत्ता खोर रहे, टारगेट किलर रहे और हुक्मरानों को पता था और वो उन्होंने सीनों से लगाए रखे क्योंकि उनको उनका वोट चाहिए था असेंबलियों में। तो ये जुल्म जो है अगर पनामा लीग से खत्म होगा तो अल्लाह ताला इस कौम को, इस मुल्क को दुनिया का बुलंद तरीन ग्रेटेस्ट नेशन बनाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप जमाल मुस्तफ़ा साहब। हमारी भी ख्वाहिश यही है कि कोई भी मुकदमा जो हाई प्रोफाइल मुकदमा है उसका ऐसा फैसला सामने आना चाहिए कि जिसमें मोरद इल्ज़ाम अगर किसी को ठहराया जा रहा है तो उसे सज़ा भी मिले, ताकि मिसाल कायम हो और पाकिस्तान बेहतरी की राह पर गामजन हो, जिस तरह आप ख़ुद फरमा रहे हैं। ये सबकी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मैं क्या कहूँगी, कुछ ऐसा लगता नहीं है। बहरहाल देखेंगे जब नताइज सामने आएंगे मुकदमे के, जो महफूज है फ़िलहाल फैसला। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। फिजा, कैसी हैं आप? यही बात कर रहा हूँ। जी फिजा, आपने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया कि भाई जरदारी साहब ने करप्शन और कमीशन खत्म करने की बातें कही हैं, तो इस मुँह से माशाल्लाह ये बातें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मेरा सवाल ये है कि फिजा, हम काफ़ी अरसे से हम आप सब लोग फ़ोन भी करते हैं और जिक्र भी करते रहते हैं, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती। देखें, ठीक है, सियासी क़ुव्वतें अपनी जगह है, मेरा इन मजहबी जमातों से सवाल है जो तबलीग करती हैं, जो सारा कुछ करती हैं, ये मस्जिदों से बाहर हम जब जाते हैं उनको तो हमें पकड़ के बहुत तलकीन करते हैं, लेकिन क्या ये ऐवानों में जाके ये जो लोग बैठे जिन तकरीबों में जाते हैं, इनको नहीं समझा सकते कि तुम अल्लाह और रसूल के खिलाफ काम करो, हराम कर रहे हो? तो ये इनको क्यों नहीं समझाते सर? अरे यहिया साहब, सबको सब कुछ पता है मेरे भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये लोग अपने कानों में उंगलियां ठूंसे बैठे हैं, आंखों पे पट्टियां बांध के बैठे हैं, क्योंकि इनको अपने मतलब की बात सुननी है, अपने मतलब का काम करना है। और जब तक ये दोगली पॉलिसी, ये दोगलापन, मुनाफत नहीं जाएगी हमारी आम जिंदगी से, उस वक्त तक मैं और आप शायद शिकायत ही करते रहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ स्टूडियो में, तो उनसे मज़ीद बातचीत करेंगे, सवालात उठाएंगे उनके सामने कि उनका क्या तज्ज़िया है सारे मामूलात और हालात पर। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, माजरत,
خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. عمران شیروانی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اور شیروانی صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے سوال میں جو کروں گی. السلام علیکم شیروانی صاحب. السلام علیکم. شیروانی صاحب پہلے تو تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں جو لنڈن میں ہم نے دیکھا کہ صرف ایک گاڑی اور ایک چاقو اس کے ذریعے یہ دہشت پھیلائی گئی. اب یہ دانستہ کوشش تھی, کوئی پلانڈ ایفرٹ کا یعنی شخصانہ تھا, کیا تھا, اس کے بارے میں تحقیقات تو ہو رہی ہیں. لیکن جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو مسلمانوں کا دل دہلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان کا نام آ گیا تو پھر مصیبت. آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک برطانوی شہری نے اٹھ کر اپنی حکومت یا اپنے نظام کے خلاف, جس پہ خود کئی بار بھگت چکا تھا کہ اس کے خاصا پرانا جو ہے ایک کرمنل ریکارڈ بھی پایا جاتا ہے اس آدمی کا, اس پہ اس نے ریئیکٹ کیا. وہ آدمی کرمنل تھا نہیں تھا, ایونچولی تو اس نے جو کچھ کیا وہ کرائم ہے. اس نے 3 لوگوں کو مار دیا, 2 لوگوں کو گاڑی سے مارا, آپ کہہ سکتے ہیں حادثہ ہی تھا, لیکن پھر اٹھ کے چاقو سے حملہ کیا. تو اس کا مطلب وہ بھی مطلب حادثہ نہیں تھا. یہ سب اس نے کیا. اس کے پیچھے کون لوگ تھے, اس کے پیچھے کیا کوئی یہ جو بین الاقوامی پوری صورتحال چل رہی ہے اس کا کوئی تعلق ہے, اس کا ان سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا, کچھ نہیں پتہ. آپ کہتے ہیں جی انویسٹیگیٹ کریں گے, اس سے پہلے کہ آپ انویسٹیگیشن شروع بھی کریں آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں. برطانیہ میں اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, اس لیے کہ اس وقت جو برطانوی سیاست میں جس طرف جا رہا ہے ٹرینڈ, جو اس میں یہ obvious نظر آتی ہیں نا چیزیں. ایک آدمی جو مسلمان تھا, چونکہ اب تک جتنے اٹیک ہوئے جیسے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نظر آتے ہیں کہ جی ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ, ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. یہ جو ہے نا اتنا وقت جو صحافت میں گزارا اس سے میں اس نتیجہ پہنچا کہ جی جو نظر آتا ہے نا obviously اس کے علاوہ جو آپشنز ہیں ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے آپ, اور اس میں بھی میں اگنور نہیں کروں گا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو سیاسی منظرنامہ لکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جی ایک مسلمان نے اٹھ کر, آپ کیوں نہیں کہتے ایک مرد نے اٹھ کے, آپ کیوں نہیں کہتے ایک برطانوی نے اٹھ کے, آپ کیوں نہیں کہتے ایک آدمی جس کا کرمنل ریکارڈ تھا اس نے اٹھ کے. یہ سب باتیں بھی تو فیکٹس ہیں نا, کوئی بھی کہانی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت صورتحال واقعی اتنی عجیب سی ہے کہ جب بھی کچھ کہیں برف گرتی ہے تو وہاں آپ کو مسلمان نظر آتا ہے. تو اس کو ایسے نہ دیکھیے, اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھیے. ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 3 افراد بدقسمتی سے مارے گئے ہیں. آپ اس واقعے کو کمپیئر کیجئے دنیا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ڈیمیج نہیں تھا. اگر اس کو ڈیمیج بڑا کرنا ہوتا, پلان کر کے آیا ہوتا تو یہ کچھ اور کر رہا ہوتا. یہ ایک دو لوگوں کو گاڑی سے مار دینا اور ایک کو چاقو سے مار دینا, اس کا مقصد اس طرح نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی دہشت گردی کا پلان نہیں تھا جیسے کہ جو دہشت گرد اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ پلان کر رہے ہیں. یہ کچھ اور کہانی تھی. اس کی بنیاد پر ہم بیٹھ کے اپنے اس سیاسی منظرنامے کو مزید رنگ دینا لگ جائیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ تنظیمیں جو ہیں وہ واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے آگے آ جاتی ہیں؟ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی داعش نے ذمہ داری قبول کر لی. دیکھیں اگر داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے تو داعش سے پوچھا جائے کہ اب آپ اس لیول پہ آ گئے کہ مطلب اس طریقے سے کریں گے آپ, چھوڑیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. واقعہ کیا مطلب یہی ہوتا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں جب موومنٹ چل رہی تھی ضیاء الحق کے خلاف, تو وہ موومنٹ کچھ علاقوں میں بہت سٹرونگ تھی, کچھ علاقوں میں بہت کمزور تھی. کراچی شہر میں خاصی کمزور تھی, ہرچند کے کراچی شہر میں جتنے بھی لوگ ایکٹیو تھے وہ بہت ایکٹیویزم کے ساتھ کرنا چاہتے تھے, لیکن کراچی اس وقت بھی خاصا بڑا شہر تھا تو اس کو نظر نہیں آتا, ومپر کے ہوتا تھا وہ. تو ایک جگہ تھی کراچی میں جو کراچی کا ہائیڈ پارک تھا اس وقت, اور وہ تھا پریس کلب. کراچی پریس کلب نے اپنے دروازے کھول رکھے تھے ہر اس آدمی کے لیے جو کوئی بھی پولیٹیکل ڈسینٹ کرنا چاہتا ہے, اور ملٹری ڈکٹیٹر اندر گھس ہی نہیں سکتے تھے کسی طریقے سے. اپنے مطلب اتنے ٹینک رکھنے کے باوجود ہمارے جو تالے اعظمہ تھے ان کی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ کراچی پریس کلب کے اندر آئیں. اور جنرل مجیب الرحمان جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے کراچی پریس کلب کو دشمن ٹیریٹری قرار دے دیا تھا. لیکن اندر جو کچھ بڑا زبردست جوش و جذبے سے کر رہے ہوتے تھے وہ بھی کچھ زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے. تو ان میں سے جو باہر نکلتے تھے تو باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے رپورٹ لینے کے لیے بیچارے ایجنسیز والے, اور کہتے تھے اندر کیا ہوا ذرا یار تھوڑا سا بتا دیں. تو ہمارے دوست جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ بڑھا چڑھا کے بتاتے تھے, فوراً کہتے تھے ارے اندر تو بہت بڑا یہ ہوا, اور انہوں نے کہا یہی رپورٹ جائے ضیاء الحق کو کم سے کم کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, اس کو ہماری کمزوری نہ پتہ چلے. تو ہم تو ایسے موقع پہ آگے بڑھ کے عادی ہیں فوراً اون کرنے پہ, ہاں اچھا ہاں یہ بھی ہم نے کیا, چلو
ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا اس کو. بہت سے لوگ میری اس رائے سے ڈس ایگری کریں گے لیکن میں کہوں گا کہ مجھے اس کے خلاف کوئی ایویڈنس لا کے دیجیے. ایویڈنس کے بغیر تو میں نہیں مانتا بھائی. بالکل صحیح ہے. چلیں اب آتے ہیں تھوڑا سا افغانستان کے حوالے سے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ طالبان لیڈرز کو اسلام آباد میں, اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی, پھر واپس آئیں گے اسی سوال کی جانب. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. عمران شیروانی صاحب سے طالبان کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حسین حقانی صاحب کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ بھی چاہوں گی کہ وہ تبصرہ کریں. شیروانی صاحب, افغان طالبان کے ساتھ یہ میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس میٹنگ میں افغان طالبان نے یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان جس طرح سے معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے, خاص طور پہ چین اور ماسکو, تو جو ٹیررسٹ کی لسٹ ہے یو این کے پاس, اس میں سے ان کے نام ہٹوائے جائیں, مذاکرات تب آگے بڑھیں گے. اور بھی ڈیمانڈز ہیں. پاکستان کا کیا نیریٹو ہے؟ ہم تو کچھ کنفیوزڈ ہیں. گڈ بیڈ طالبان والی بات, افغان طالبان, پاکستان طالبان, پھر امریکیوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت, یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے, کنفیوز. یہ کنفیوژن کس لیول پہ, پہلے ہم اس کو سمجھ لیں. طالبان کون ہے؟ طالبان پاکستان کا یہ اعلان ہے کہ جی افغانستان کی سیاست میں ہمارا ایک رول رہے گا. یہ ہے بیسکلی طالبان, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک گروپ جس کو اگر پاکستان کی سپورٹ اگر ہٹ جائے تو وہ دھڑک سے گر پڑے, وہ ہے ہی پائے نہ جائے. جس وقت پاکستان طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے تب بھی ہم ہی ان کو چلا رہے تھے. یہ ہم نے دیکھا کہ بیمان کے بدھا گرنے سے لے کے اور قندوز پہ حملے کے دوران جس طرح پاکستان مسلسل کہتا رہا کہ جی ہم تو ہٹ گئے ان کے پیچھے سے, اور ہر دفعہ پتہ چلا ایون قندوز میں جب گھر گئے سارے تو پھر مشرف صاحب کا جو فون جو گیا بش صاحب کو, جس میں ڈک چینی نے آ کے کہ اچھا تو کیا کرنا ہے, اور رمسفیلڈ کو بائی پاس کر کے یہ سیز فائر کرایا گیا تاکہ پاکستان اپنے اسٹریٹجک ایسٹس وہاں سے ایئر لفٹ کرا سکے. کس کس کو لے گئے کچھ نہیں پتہ. تو یہ سارے یہ پورا نیریٹو جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. پاکستان نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا آج تک. پاکستان نے جنیوا ایکارڈ سے لے کے آج تک کوئی یو ٹرن نہیں لیا. ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں, ہم بالکل اس طرح بیٹھے ہوئے. ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی چاہیے, ہمیں اور بہت کچھ چاہیے. یہ سیدھی بات ہے. یہ صرف پاکستان کا نیریٹو نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر ایک کا نیریٹو ہے کہ افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پہ جینے نہیں دیں گے. وہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس ملک کے فیصلے ہوں. تو افغان طالبان جو ہیں وہ افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ ایک خاص ہماری فارن پالیسی کے ایک خاص کمپوننٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس فارن پالیسی میں جو ہیومن فلاز ہیں اس کا نتیجہ ہم بھگتتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اچھا نہیں پالیسی تو صحیح ہے لیکن اس میں کچھ روگ ایلیمنٹس آ گئے ہیں, تو پھر ہم اس کو گڈ طالبان بیڈ طالبان کا نیریٹو اس پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنی پالیسی کی جو بنیادیں ہیں اس کو غلط نہیں دیکھتے. یہ پالیسی کی بنیادیں ہم نے اب تو بہت پہلے بنائی تھی نا, جب ہم نے کشمیر میں مجاہدین کا لشکر 48 میں بھیجا تھا. تو وہ پالیسی اس وقت سے غلط تھی, وہ آج تک غلط. جو چیز ایک دفعہ غلط ہے وہ ہر دفعہ غلط ہی رہے گی, وہ کبھی صحیح نہیں ہو جائے گی. تو پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ اگر ہمیں افغانستان سے تعلقات ایسے رکھنے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو تو یہ پالیسی غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان کی ساورنٹی کا احترام کریں اور سب کچھ, وہ بالکل اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم تو اپنا فائدہ دیکھیں نا. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان کا فائدہ دیکھنا چاہیے, لیکن پاکستان کا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی پالیسی بنا کے انٹروین کریں. اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. افغانستان کے میں جو طالبان بیٹھے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے تھرو جو کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو ان سے کہلوایا جا رہا ہے, جو ان کو بتایا جا رہا ہے بھائی یہ کر لو, تاکہ ہم جو پاکستان کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے وہ رک جاتی ہے نا ایک پوائنٹ پر آ کے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی یو این کی لسٹ میں تو یہ سارے کے سارے جن کو آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں بیٹھیں, تو کیا کریں اس لسٹ سے نکلوایا جائے. کون کہے؟ آپ کہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. تو پاکستان کو یہ چیز اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ پالیسی ان کو لے کر آگے نہیں جائے گی. اس سے نکلنے کے راستے اتنے آسان یقیناً نہیں ہیں, لیکن نکلنا ضروری ہے. تو یہ پہلے سوچنا پڑے گا کہ آپ کا آلٹرنیٹ کیا ہے. دنیا میں انٹرنیشنل بارڈرز کا کانسیپٹ جو ہے ہم نے یورپین یونین میں دیکھا کہ اس طرح کا نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے آپ اپنے جگہ ساورن ملک ہوتے ہیں, لیکن آپ شہریوں کو آزادی دیتے ہیں گھومنے پھرنے کی اور فائدہ اٹھانے کی. افغانستان میں ہونے والی ترقی سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان افغانستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی سوچے اگر, اور باقی دنیا بھی اس طرح سوچے اور بہت سے ملک سوچتے ہیں اس طریقے سے, تو بہت فائدہ ہوگا.
چین ہمارا دوست ملک کیوں ہے؟ اس لیے کہ چین کو سمجھ میں آیا ہے کہ پاکستان میں اگر اتنی زبردست سی سڑک بن جائے اور تھوڑا سا سکون ہو جائے اور ایک پورٹ ڈیولپ ہو جائے تو چین کا فائدہ ہے. تو ہمارا بھی اس میں بھلا ہے، لیکن چین نے اپنے پرسپیکٹیو سے سوچا. ہم بھی سوچیں کہ اگر یہ جو ہم نے طالبان بنایا اور جس میں جو اس کا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہ کہ جو یونیکول پائپ لائن کا راستہ ہے وہ ہمیں کلیئر کرنا تھا نا. تو ہم یہ سوچیں کہ اگر افغانستان جو ایک بہت اچھا روٹ بن سکتا ہے، سلک روٹ کی کہانی جو ہے نا صرف ایک سڑک پہ نہیں رک جاتی ہے. یہ تو افغانستان کے جو روٹس ہیں اس کو بھی کھولنے کی بات ہے. تو وہاں پیس کی ضرورت ہے، وہاں آپ بائی فورس جا کے پیس نہیں لا سکتے. آپ کو پیس کی ایفرٹس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. اور میں صرف پاکستان سے یہ نہیں کہوں گا، میں چین سے بھی یہ کہوں گا، میں روس سے بھی کہوں گا، میں امریکہ سے بھی یہ کہوں گا. اور یہ جو افغانستان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ افغانستان کے حوالے سے نہیں ہے، انفارچونیٹلی افغانستان کی ایلیٹ جو ہے انفارچونیٹلی اس میں پختون جو ہے وہ مینورٹی میں ہے. تو وہ یہ جو ایلیٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ لسانی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر، ان بنیادوں پر وہ ایشوز پہ نہیں ہوتی. عام آدمی کا ایشو وہاں پہ زندگی ہے، سروائیول ہے، جو کچھ بہتری ہوئی ہے حالات میں لیکن بہت اچھا نہیں ہے. اس ایلیٹ کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سوچنا شروع کرے تو اس کا بھی بھلا ہوگا. ورنہ وہ پھر بھاگ جائے گی، اس کو بھاگنا پڑے گا، اس کے لیے وہ دربدر ہو جائے گی. جب روسی فوج آئی تھی تو جو بیچارے غریب بھاگے تھے ان کے علاوہ وہاں کے امیر بھی بھاگے تھے. تو بھائی ان امیروں کو بھی کہو کہ تمہیں اگر بھاگنا پڑ رہا ہے بار بار. اس سے پہلے ظاہر شاہ بھاگے تھے. ان لوگوں کو بھاگنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے نا کہ اپنے ملک کی بہتری بھلائی نہیں کی ہوتی انہوں نے. تو ذرا سا یہ سارا کا سارا تناظر دیکھنا پڑے گا. پاکستان اکیلا غلط نہیں کر رہا ہے لیکن پاکستان بھی غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں ناظرین وقت ختم ہو گیا. دوسرا سوال رہ گیا انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں. عمران بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ کا ناظرین پروگرام دیکھنے کا. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج.